اللہ کا مسکن مومن کا دل. اس پر فرماتے تھے ہمارے اس کام کی بنیاد صداقت، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ سچائی. تو ہی سب کچھ، تیرے ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں. کسی کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان، عزت نہ ذلت، موت نہ زندگی. اسی لیے کلمے میں سب سے پہلے انکار دیا ہے لا الہ. دل کی دنیا میں جتنے اندر بھرے ہوئے ہیں گدھے گھوڑے اور ٹھیکرے چچڑے لچڑے، سب کو نکال باہر پھینکو. اور کیسے نکالو؟ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کے لیے محنت میں کاشتکارانہ مزاج بناؤ. کھیتی والوں کا، کھیتی والے کو زمین کی پیداوار سے جو فائدہ اٹھانا ہے، قسم قسم کے پھل فروٹ میوے غلے اناج چیزیں، اس کے لیے کہ سب سے پہلے وہ زمین کی صفائی کرتا ہے. جتنے کانٹے جھاڑیاں خضر و گھاس سب کو جڑ سمیت اکھیڑ کے زمین کو صاف کرتا ہے کہ یہ دل، یہ ایمان کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کے علاوہ جتنا ہے سب کو نکال باہر پھینکو. دنیا اور دنیا میں جتنا ہے اس کی ساری کی محبت کو نکال کے پھینک دو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایک ہی کہ اللہ کے ساتھ کی سچائی ہمارے اس کام کی بنیادوں میں. پھر فرمایا اتحاد فکر. تاجر، کاشتکار، مالدار، غریب، نوکری پیشہ، مرد عورت کی اس محنت میں سب کا ایک ہی فکر ہو، ایک ہی فکر ہو. اتحاد فکر. اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہر گھر، ہر گھر، ہر فرد بشر کو میسر آ جائے. فرماتے تھے کہ جس طرح کاشتکار سارا نکال پھینکتا ہے اور زمین کو صاف کرتا ہے، اللہ کے ہر غیر سے دل کی دنیا کو پاک کرنا. پھر وہ اپنا بیج ڈالتا ہے. اتنا سا دانا ہے گیہوں کا، اتنا سا دانا ہے چاول کا. یہ بیج وغیرہ ڈالتا ہے بہت چھوٹا، لیکن فرماتے تھے کہ اس امید پر کہ آج یہ کروں گا، آج بونا ہے کل کاٹنا ہے، تو اس کی وہ بیج کاشتکار یہ کرتا ہے کہ جو اچھی سے اچھی قسم کا بیج ہو مارکیٹ میں، چاہے جتنا مہنگا ہو، اچھے سے اچھا، اور لا کے پھر اس کو یوں زمین میں ڈالتا ہے. فرماتے تھے کہ یہ کاشتکار جس طرح اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کو ماننے کے لیے دل کی دنیا میں جو ڈالنا ہے وہ کلمے کا بول ہے، جو بیج ہے. جتنا دل صاف ہوگا اللہ کے غیر سے، اتنا دل میں جگہ بنتی چلی جائے گی ایمان کے لیے، اور ایمان ہی اصل ہے. پھر فرماتے تھے کہ کاشتکار بیج ڈالنے کے بعد پھر اس کی رکھوالی کرتا ہے، پانی کی ضرورت ہو پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، چوکیدار لگاتا ہے. اس محنت میں اللہ کے ساتھ کی سچائی، ایک فکر، اور اس کے ساتھ ہمارا تاجر، ہمارا کاشتکار، ہمارا ڈاکٹر، ہمارا عامی، ہمارا ان پڑھ، ہمارا پڑھا لکھا، مزدورات، ہر طبقے کا ہر فرد
جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو لگاوے دل کی دنیا میں ایمان کو اتارنے کے لیے. اسی لیے صدیوں نبیوں نے پیشین گوئی کی تھی. ایک نبی آخر زمان آنے والے ہیں. لوگوں کا انتظار تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور چاروں طرف خبریں پھیلنے لگی. گاؤں والے جو لوگ ہوتے ہیں بیچارے وہ زیادہ لپن چھپن میں نہیں پڑتے. ان کے تو دادا مر گئے بیمار سے مر گئے. کوئی گاؤں والے نہیں کہتے بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا اور شوگر بہت بڑھ گئی تھی اور یوں وہ نہیں جانتے ہوتے شہر والے سے. جیسے ہی گاؤں والوں نے سنا تو دیہات سے لوگ امڑ آئے. آپ کے آنے کو اللہ قبول فرمائے. جیسے اجتماع کی تاریخ سنی اور آئی آپ فوراً امڑ آئے. اللہ قبول فرمائے. لیکن جب آئے اور آتے ہی ان لوگوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. قالت الاعراب آمنا. ان گاؤں والوں نے کہا ہم ایمان لے آئے. جبریل امین علیہ السلام آئے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. پیارے نبی آپ ان سے کہیے کہ ابھی ایمان نہیں لائے. یہ مت کہو ہم ایمان لے آئے. ہاں مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا ایمان. ابھی ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ دل کی گہرائی میں نہیں اترا ہے. اور ان کہتے اسی لیے ایک ہے بول, ایک ہے تصویر اور ایک ہے حقیقت. 7 منزلہ بلڈنگ یہ بولے اور بن گئی ہیں, بن گئی. لکھپتی, کروڑ پتی, ارب پتی ہو گئے. یہ تو بول ہے. بہت بڑے پیپر پر, بہت بڑے کاغذ پر, بہت بڑے کپڑے پر 7 منزلہ بلڈنگ کی تصویر بنائی. پہلا فلور, دوسرا, تیسرا, چوتھا. یہ باتھ روم, یہ اٹیچ باتھ روم, یہ میٹنگ روم, یہ تصویر ہے. اس کپڑے کی 7 منزلہ بلڈنگ کی تصویر پر غسل نہیں کر سکتے, وضو نہیں کر سکتے, کاغذ کی ختم ہو جائے گی. لیکن 7 منزلہ بلڈنگ, اس سے وہ فائدہ کہ اس کے لیے کتنا میٹیریل, کتنا لوہا, کتنا سیمنٹ, کتنی ریت, کتنا پانی, کتنے مزدور, کتنا پیسہ, کتنا وقت. اس کے بعد پھر وہ 7 منزل ہے. اللہ ہمیں شیطان کے چکر سے نکال دے اور نفس و شیطان کے مکر و فریب نے ہمیں جو جہاں ہے, جو ایمان کی جس سطح پر ہے, جیسی نماز پڑھ رہا ہے, جیسا جو کچھ دین سیکھتا ہے وہ مطمئن ہے میں تو ہوئی. اسی لیے اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا اور آپ کو ذمہ داری دی. پیارے نبی, آپ کو اپنی حیات بابرکت میں ایک مجموعہ مردوں کا, عورتوں کا, عوام کا, خواص کا ایسا تیار کر کے دنیا سے آپ کو پردہ فرمانا ہے کہ جو 100% ظاہر و باطن, اندر و باہر, قلب و قالب, جسم و روح, عقیدہ, عبادت, معاملات, اخلاق, معاشرت, اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق, خلق خدا کی خدمت اور خلق خدا کے ساتھ کا اچھا رویہ, ایسا ایک پورا مجموعہ آپ کو تیار کرنا ہے. لیکن لوگ اس محنت کی حقیقت کو جانتے نہیں تھے. اس پر آدمی کہاں جائے گا, کیا پائے گا. تو شروع میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس راستے میں گھاٹیاں بہت آتی ہے. سب سے پہلی گھاٹی آتی ہے مخالفت کی, کہ جیسے حضور نے جیسے ہی کہا
گھر کے لوگوں نے مخالفت کی، چچی چچا کہ پہلی گھاٹی مخالفت کی، پھر فرماتے تھے اگر اس کی پرواہ نہ کی تم سنو نہ مت سنو، مانو نہ مانو، مجھے تو کام کرنا ہے۔ کیوں کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس امت کے بچے بچے کو اس کا وارث بنا کر گئے۔ اور کچھ کروں نہ کروں، نبی کی نیابت، اللہ کا حکم، اللہ کی بندگی میرے ذمہ ہے۔ کہ پہلی گھاٹی آتی ہے مخالفت کی، پھر جب قربانیوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یکسوئی استخلاص کے ساتھ، دعا رونے دھونے کے ساتھ جب چلتے ہیں تو دلوں کو اللہ متوجہ کرتے ہیں۔ یہ دوسری گھاٹی ہے، لوگ مصافحے کرتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں اور حضرات حضرات، یعنی یہ گھاٹی ہے۔ فرمایا یہ کام اس کے لیے نہیں ہے، اس کے بعد گھاٹی آتی ہے۔ اگر اس سے پار ہو گیا تو تیسری گھاٹی آتی ہے دولتوں کی۔ لوگ مال پیش کرتے ہیں، لوگ عہدے پیش کرتے ہیں، ہمارے یہاں کے سیکرٹری ہو جاؤ، ہماری فلائی میں تم یہ عہدہ لے لو، یہ کرسی لے لو، یوں کر لو۔ ایک تیسری گھاٹی، دولتیں آتی ہے، عہدے آتے ہیں۔ اخیر میں فرمایا ایک گھاٹی آتی ہے، عورتیں پیش کرتے ہیں، میری بیٹی سے، میری نواسی سے، میرے بھائی کی بیٹی سے گھاٹیاں آتی ہے بہت۔ اور یہ ساری گھاٹیاں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بابرکت میں وہ آئے اور کہنے لگے کیا چاہتے ہیں؟ سردار بننا چاہتے ہیں؟ بغیر الیکشن کے ہم آپ کو بنا دیتے ہیں۔ دولت چاہتے ہیں؟ سارے عرب کی دولت اکٹھی کر دیتے ہیں۔ حسینائیں اور خوبصورت عورتیں چاہتے ہیں تو یہ ساری پیش کر دیتے ہیں۔ جو وہ کہہ، آپ نے فرمایا کہہ چکا، تو کہہ چکا، سن جس کام کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، یہ ساری دنیا، ساری عورتیں، ساری دولتیں، سارے عہدے، سب ایک جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کام سے ایک منٹ کے لیے میں نہیں رک سکتا ہوں۔ مجھے اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا۔ یہ سیرت مبارکہ اور حضور کی سیرت کے یہ واقعات میری سب سے پہلے اور آپ کی پوری امت کی رہبری ہے، تعلیم ہے۔ جب تک اس کام کی اتنی عظمت، اتنی اہمیت کہ میں کون ہوں، کہ بندہ اللہ کا ہوں، امتی نبی کا ہوں، مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا ہے، اس چھوٹی سی عمر کے بعد آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بنانی، اس کے لیے یہ محنت ہے۔ اس لیے جب تک اس محنت، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب تک اس کام کی عظمت، اس کی اہمیت دلوں میں نہیں اترے گی، تم اپنا وقت بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ آیا تو میں اجتماع میں شریک ہو گیا اور بیان سن لے اور یہ ہو گیا، ارے ادھر یہ کاہے کے لیے سنا؟ یہاں تو جو بات ہوتی ہے ہماری ہر مجلس تشکیل کی، ہماری ہر مجلس کے بعد تشکیل ہے، اور یہ اوپر سے ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا تھا، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا رب العالمین، کہ یہ تو تم نے زبان سے کہا،
ہمارے یہاں تو تشکیل ہے، قدم اٹھاؤ، اسی وقت تشکیل ہوئی۔ معصوم دودھ پیتا بچہ اسماعیل، اما ہاجر رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں ہیں، ایران سے چلے ہیں اور یہاں آ کے اوپر آسمان، نیچے زمین، چاروں طرف پہاڑ اور ریگستان، پینے کو پانی کا گھونٹ نہیں، کھانے کو دانا نہیں، دونوں کو یہاں ٹھہرایا اور کہا میری دوسری تشکیل، ابراہیم ان کو یہاں چھوڑو اور تم چلو۔ تشکیل پہ تشکیل، خدا کرے ہم کام کو سمجھیں، خدا کرے ہم کام کے لیے اپنی قربانیوں کو بڑھاویں، اور خدا کرے ان صحابہ کے نمونے پر کہ اگر خدا مجھے 10 زندگیاں دے تو میں 10 کی 10 اس محنت پر لگا دوں۔ ابھی ہمارے 3 دن میں بھی 2 دن، 1.5 دن، 2.25 دن آگے، چلے میں 38 دن آگے، ابھی کام کو نہیں لیا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے کم سے کم ہمیں اس میں جوڑ دیا، یہ اس کا کرم، ہم اس قابل نہیں، یہ تو نبوت کا کام۔ جب جانے لگے تو اماں ہاجر نے پوچھا کہاں، کب آؤ گے، کہاں، کب آؤ گے؟ کوئی جواب نہیں۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کو گھر والے پوچھتے نہیں، پوچھتے کہاں جا رہے ہو، کب آؤ گے، پوچھتے نہیں، پوچھتے تو سارے جبریل کی اولاد ہو، کوئی ہوں نہ ہاں، ابے ہو ہاں تو کرو، پوچھتی ہیں کہ نہیں؟ اماں حاجر نے پوچھا، کوئی جواب نہیں۔ فرمایا حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ہمارا کا بہذا، اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ اس دودھ پیتے کو، اس عورت ذات کو اس جنگل بیابان میں؟ سر سے جواب دیا، سر ہلا کر، میرے اللہ کا حکم ہے، اس پر یہاں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن واہ رے واہ، واہ رے واہ، جب گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، جب انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بھی اور گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، آخرت بنواؤ، اللہ کو راضی کرو، جب اس کا ماحول بنتا ہے، عورت ذات ہے، اوپر آسمان، چاروں طرف پہاڑ، ریگستان، آدم نہ آدم ذات، لیکن کیا کہا؟ اذا لا یضیعونا، اذا لا یضیعونا، اگر یہ آپ جا رہے ہیں امر الہی پر تو اللہ کا کوئی حکم ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے آبادی ہی آبادی ہوتی۔ اسی لیے کہتے ہیں ماحول سے ذہن بنتا ہے، اور جب گھروں کا ماحول، مسجدوں کا ماحول، محلوں کا ماحول دعوت کے ذریعے بنانا ایمانی ماحول۔ اس لیے کہا کہ انسانوں میں 3 مزاج ہوتے ہیں، انسانوں میں 3 قسم کے مزاج، ایک بہیمانہ مزاج، جانور کا، جو جی میں آیا، جو جی میں آیا، خواہشات کے بندے، یہ جانور ہیں انسان کی شکل۔ ایک شیطانی مزاج، خود اچھا عمل کرنا بھی نہیں، دوسرے کو کرنے دینا بھی نہیں، کتنے وسوسے سے ڈالتا ہے نہیں اس کا کام ہے۔ لیکن ایک ایمانی مزاج، زمین آسمان کو جائے 7 دفعے، آسمان بدل جائے، پورا پرچم ہو جائے، مشرق مغرب ہو جائے، میری بلا سے بندہ اللہ کا ہوں، امتی نبی کا ہوں، بندگی کے لیے آیا ہوں، نبی کے کام کو اپنا کام بنا کے عالم پورے میں پیغام دینا، اس سے بنتا ہے۔ ہیلتھ حاضر عورت کوئی نہیں، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر کوئی مل جائے، کوئی آتا جاتا نظر آ جائے، بچہ ایڑیا رگڑ رہا ہے، بچہ چھاتی میں دودھ نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، کوئی سہارے کی کوئی شکل نہیں، کبھی صفا، کبھی مروہ، کبھی صفا، کبھی مروہ، بیچ میں خیال آتا ہے کہیں بچہ معصوم چھوٹا سا اکیلا، کہیں اس کو کوئی نقصان نہ ہو، اور آئی تو دیکھا کہ
کیڑیاں رگڑ رہا ہے لیکن پانی ابل رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے حاجر پر. اگر اس دن مڈیر نہ بنائی ہوتی اس چشمے کے تو زمزم دنیا کی 4 سمتوں میں ہوتا اس اسماعیل کی قربانی پر. یاد رکھنا میرے دوستو، یہ کوئی رسم نہیں ہے. ایک اجتماع دوسرا اجتماع، ہر سال اجتماع اور جوڑ اور رسم نہیں، یہ کار نبوت ہے، یہ قربانیوں کا کام ہے، یہ مجاہدوں کا کام ہے، یہ اللہ کے لیے کرنے کا کام ہے، اپنی آخرت بنانے کے لیے کام. انتقال ہو گیا حضرت حاجر کا تو جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، دفن میں نہیں. بیٹا اسماعیل جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، اس کی شادی میں نہیں. اب ہم تم اپنے آپ کو دیکھ لیں، دبئی میں ہے کسی کی شادی، یہاں سے جا رہے ہیں ہوائی جہازوں سے، کسی کا ولیمہ، کسی کا نکاح، کسی کی شادی. ہم ایک مرتبہ وہاں امریکہ میں تھے تو ایک ایمبیسی میں ہم کو ویزا وغیرہ کا کام تھا. ایک ساتھی نے بتایا کہ یہ وہ بلڈنگ ہے جہاں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شیخ کے بیٹے کی شادی تھی. سب کے ٹکٹ آنے جانے کے اور سب کے لیے سارا صرف اس کی شادی میں شرکت کے لیے اس شیخ نے کیا. اسی لیے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے جان مال صلاحیت اس کے لگنے کے جو صحیح مصرف ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہاری جان وہاں لگے جہاں تمہارے نبی کی، مال وہاں لگے جہاں تمہارے نبی کا. وہ سوچو جو تمہارے نبی نے سوچا، سوچ بدل جائے. اب فرماتے ہیں جب کرنے کے کام کرو گے، لگانے کی جگہ لگاؤ گے تو نہ لگنے کی جگہ سے بچ جاؤ گے. بولنے کے بول بولو گے تو نہ بولنے کے بولوں سے بچ جاؤ گے. لیکن اس قربانی پر کتنی بڑی اللہ کے انعامات. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زبان کھلتی تھی تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات ہوتے تھے اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، انت نور السماوات والارض ومن فیہن، انت الحق، انت الحق، لقاؤک حق، وعدک حق، قولک حق، الجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد الرسول اللہ حق والساعت حق. یعنی اس دعا کے بعد، ان کلمات کے بعد آدمی جو مانگتا ہے، جیسے بخاری شریف میں دوسری جگہ ہے کہ جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی اور آپ کے کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی. صحیح روایت ہے بخاری شریف میں کہ آدمی اس کے بعد جو کام کرے گا، وضو کی، نماز پڑھی، دعا مانگی، جو عمل کرے گا قبولیت کی مہر اس پر لگ جائے گی. مشکل یہ ہے کہ ہم تو سیکھتے ہی نہیں. ہم نے تو بقول مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ، امت نے تو قرآن کو پیٹھ دکھا دی. ایوں کہ پیٹھ کے پیچھے کوہ ہمالیہ بھی ہو تو نظر نہیں آتا ہے، اور سامنے 2 پیسے پڑے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، سوئی ہے وہ نظر آ رہی ہے. امت کی زندگی کا رخ ہی ہو گیا ڈالر، اسٹرلنگ، پاؤنڈ، درہم، دینار، پیسہ، روپیہ، زمینیں، عہدے، مکانات. اسی لیے فرماتے تھے مہاراج الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دلوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف
اور دنیا کی رنگریلیوں سے وہ جنت کے اونچے اونچے وعدے اور انعامات کی طرف. اور یہ حضرت کی یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے، چونکہ یہ سارا مجمع ماشاءاللہ کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 25 سال سے، کس کے کتنے 4 مہینے، کتنے ملکوں کے سفر. یہ حضرت کی یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے تھرمامیٹر ہے. اور تھرمامیٹر جو وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے، تھرمامیٹر کی ڈاکٹر صاحب سے بھی رشتہ داری نہیں ہوتی. اب اگر ڈاکٹر صاحب اس کو ڈانٹے، کم بخت نالائق، جاپان سے تو میں لایا تھا، میرا بخار بتا دیتا ہے 102 ہے، تو تھرمامیٹر بولے گا ڈاکٹر صاحب نالائق کہو، بدتمیز کہو، نمک حرام کہو، آپ کے ابا کو بخار ہوگا نا وہ بھی بتا دوں گا، میرا تو کام یہی ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ صداقت، اتحاد فکر، باہمی مشورہ، اللہ کی دی ہوئی جان و مال اور صلاحیتوں کو نبی کے نمونے پر لگانا، یہ ہمارا اصل کام ہے. اسی لیے ہر مجلس کے بعد تشکیل، لیکن مشورے بھی ہوتے ہیں. ایک مشورہ شیطان کا اور ایک مشورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. حدیثوں میں ہے التسویف من الشیطان، پھر کریں گے پھر کریں گے پھر کریں گے، یہ شیطان کا مشورہ. اور حضور کا بادروا بالاعمال الصالحہ، جو نیکی کا ارادہ ہو فوراً اسے کر گزرو، اس میں جلدی کرو. کہ جس نیکی کا صدقہ کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن پڑھنی ہے، 4 مہینے میں جانا ہے، ملکوں کی تشکیل ہے، ملکوں میں جانے کے لیے تیار ہوں، مستورات کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، کہ آواز لگی اور اللہ کے نبی کا مشورہ ہے، اس میں دیر نہ کرو، جلدی کرو. کہ جو نیکی کا، جس اچھے عمل کا ارادہ دل میں آتا ہے وہ خدائی مہمان ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے مومن کے دل میں. اور کہ یہ خدائی مہمان ہے، اس کا اکرام کرو. کہ تمہارے نبی نے بتایا مہمان کا اکرام، کہ جیسے یہ سارا مجمع آ رہا ہے، یہ مہمان ہے، یہ خدا رسول کے مہمان ہیں اور ہر ایک کے ذمہ ہے. اس لیے دوستوں کام کو سمجھنا ہے، کام کو سیکھنا ہے، اس کی اہمیت. یہ کہا کہ اسلم، مسلمان ہو جاؤ، ہو گیا. اسلام کے معنی اپنے آپ کو حوالے کر دینا. جب میری اپنی کوئی چاہت، میری اپنی کوئی چوائس، میری اپنی کوئی رغبت، تمنا، امنگ کوئی نہیں. جو آپ کو پسند ہو مجھ کو پسند، جو آپ کو ناپسند ہو مجھ کو ناپسند. اسی لیے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ تجھے بتاؤں تو اپنے کو مسلمان کب کہہ سکے کہ میں مسلمان ہوں؟ یہ صحابہ کے واقعات، یہ سیرت کی باتیں، یہ فضائل کی چیزیں، یہ میری آپ کی رہبری اور تعلیم ہے. خدا ہمیں عمل کی توفیق دی. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تیری ذات سے کسی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے تو تو سچا مسلمان. اب اپنے گریبانوں میں منہ ڈال لے. ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، دکان پر آنے والے گاہک کو، آفس میں آنے والے آدمی کو. اس لیے میرے دوستوں خالی باتیں بنانے سے کام نہیں ہوتا، یہ تو کرنے کا کام ہے. اور کام جب ہوتا ہے جب وہی. اسی لیے فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کام کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، کرنا ہے اور نبی کو منہ دکھانا ہے اور اللہ کی رضا لینی ہے اور بڑے بڑے اونچے درجوں کے وعدے پورے ہونے ہیں. تو اپنا مزاج کا اشکارا نہ بناؤ،
سب سے پہلے مہنگے سے مہنگا بیج لاتا ہے، مٹی کے حوالے کرتا ہے۔ جس نے کبھی کھیتی نہ دیکھی ہو یوں کہے گا یار اس آدمی کو یہ ٹھیک ہے، اچھا چاول یوں پھینک رہا کہ یہ تو تجھے کل پتا چلے گا۔ جیسے عربی میں ہے ستعلم غدا اذا انکشف الغبار، ستعلم غدا اذا